بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن سورۃ یاسین، کہ بلا شبہ ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین۔ سورہ یاسین اپنی جائز حاجات کو اللہ کے ہاں پورا کروانے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن احادیث سے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک دفعہ دن میں صبح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی شام تک کی حاجات پوری فرماتے ہیں، وہ یہی سورہ یاسین ہے جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نام یاسین سے فرمائی اور قرآن مجید کی قسم کھا کر فرمایا کہ نبی بلا شبہ آپ ہی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور جو قرآن آپ کی طرف اتارا گیا ہے وہ اس ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے جس ذات کا غلبہ دنیا بھر کی تمام ذاتوں پر ہے اور وہ سب پر رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے ان بستی کا تذکرہ فرمایا جس بستی کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 رسول بھیجے، لیکن جب قوم والوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا شخص بھیجا جس کا نام حبیب نجار بتایا جاتا ہے، لیکن جب پوری قوم نے مل کر ان کو جھٹلایا بلکہ ان کو تنگ کیا، ایذا پہنچائی، یہاں تک کہ آخر کے اندر جب حبیب نجار اس بستی سے بھاگتے بھاگتے ایسی جگہ چھپ گئے کہ جہاں پر ایک درخت تھا وہاں پر پہنچ کر بھی اس درخت کو آرے سے کاٹ کر ان کو شہید کر دیا گیا، اور شہید ہونے کے بعد جب اللہ کے ہاں انہوں نے اپنا مقام اور مرتبہ دیکھا تو فرمایا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے میرے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا۔ اور ساتھ ہی فرمایا جس سے پہلے جتنی بھی بستیاں ہم نے ہلاک کری ہیں یہ مت سمجھنا کہ ان بستیوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں بڑی مشینیں لانی پڑی تھی، ہمیں بڑے اوزار لانے پڑے تھے، اتنی بڑی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا کر نیست و نابود کرنے کے لیے ہم نے بڑی مشینری منگوائی تھی، نہیں، ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ، ہم تو جبرائیل کو ایک حکم دیتے تھے وہ ایک چیخ مارا کرتے تھے، اس چیخ کی وجہ سے فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ساری قوم والے منہ کے بل زمین پر گر جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک زمین مردار ہے یعنی بنجر ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بارش نازل کرتے ہیں، اس کو ہرا بھرا تر و تازہ اور زندہ کر دیتے ہیں، اس میں سے دانے نکالتے ہیں، پھر کتنی ہی زمین کی روزیاں ایسی ہیں جس میں سے تم کھاتے ہو، باغات اس میں بنتے ہیں، دانے اس کے اندر بنتے ہیں، کھجور کے درخت، انگور کے درخت اس میں بنتے ہیں، اور اسی زمین کے اندر فجرنا فیہا من العیون، ہم کتنے ہی پانی کے چشمے بہا دیتے ہیں، لیاکلوا من ثمری، تاکہ تم اس کے پھلوں میں سے کھاؤ، اور صرف یہی نہیں کہ پھل اسی کام آتے ہیں بلکہ اللہ نے فرمایا وما عملت ایدیہم، بلکہ ان پھلوں کو ملا کر بعض اوقات گھر کے اندر مربع بنا لیا جاتا ہے، انہی گھروں کو ملا کر اچار بنا لیا جاتا ہے، انہی فروٹ کے اندر ملا کر گھروں کے اندر فلیور بنا لیے جاتے ہیں، انہی فروٹوں کو شیک بنا لیا جاتا ہے، یعنی یہ پھل صرف کھانے کے ہی کام نہیں آتے بلکہ انہی پھلوں کو تمہارے ہاتھ اس کے اندر مزید کاریگری کر کر تمہارے مزید کھانے پینے کے کام آ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے ان قسم کے تمام چیزیں بنائی، اور صرف یہی نہیں بلکہ تمہاری جانوں کے اندر ہی دیکھ لو کتنی بہترین قسم کا ایک کارخانہ تمہاری اپنی جان کے اندر بنا دیا۔ رات کو دیکھو کہ رات کے اندر سے ہم دن کو کھینچ کر نکالتے ہیں، یہ منظر دیکھنا ہو تو گھر کی چھت کے اوپر صبح کے وقت چلے جائیں کہ صبح ہونے سے پہلے پوری رات کی تاریکی آسمان پر ہوتی ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی کھینچنے والا شخص اس آسمان کے اوپر سے رات کی تاریکی کو کھینچنے لگتا ہے تو اسی دوران دن نمودار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورج کے بارے میں فرمایا گیا والشمس تجری لمستقر لہا، سورج کو دیکھو روزانہ اپنے ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو میں نے پوچھا کہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کہاں ہے، اس کا مستقر کہاں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب روز سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ کے پاس جا کر سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو وہ دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق کسی ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس دن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی تو وہ سورج مغرب سے ہی واپس طلوع ہو جائے گا،
یہ وہ دن ہوگا جو قیامت کی آخری ترین نشانی ہوگی، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قیامت کی بالکل آخری نشانی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ سورج کو دیکھو، کبھی دیکھا کہ سورج چاند کو پالے، یعنی سورج چلتا چلتا چاند کے قریب پہنچ جائے۔ کبھی ایسا ہوا کہ سورج کو نکلنا ہو 6:18 پر، غلطی سے سورج 6:19 پر نکل گیا ہو۔ کبھی ایسا ہوا ہو کہ سورج کو غروب ہونا تھا 6:55 پر، لیکن غلطی سے 2 منٹ پہلے غروب ہو گیا ہو۔ نہیں، سورج کی اتنی مجال نہیں کہ وہ اپنے وقت سے آگے پیچھے ہو سکے، نہ ہی رات کی اتنی مجال ہے کہ وہ دن کے آگے پیچھے ہو سکے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب اپنے مدار کے اندر چل رہی ہیں، ان کی اللہ کے حکم کے بغیر نہ آگے ہونے کی مجال ہے نہ پیچھے ہونے کی مجال ہے۔ کافروں کا تذکرہ کیا کہ جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تم کو اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو یہ کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے اَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کہ جب جن کو اللہ کھلانا نہیں چاہتا ہم کاہے کو کھلائیں، ہم ان کو کیوں کھلائیں، ہم ان پر پیسہ کیوں لٹائیں جب اللہ نے ان کو پیسہ نہیں دیا۔ قرآن فرماتا ہے کہ یہ سب کے سب واضح طور پر گمراہی کے اندر ہے۔ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھ کر اللہ کی طرف جانے لگیں گے اور کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اے بدبختی کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا۔ اللہ فرمائیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہی وہ وقت ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور تمہارے رسولوں نے اس کی تصدیق کری تھی۔ جنت والوں کا تذکرہ کیا کہ جنت والے قیامت کے دن خوب اپنے مشغلوں کے اندر گپے لگاتے جنت کے اندر ہوں گے۔ وہی نہیں بلکہ ان کی بیویاں سایوں کے اندر مسہریوں پر ٹیک لگائے ایک دوسروں کے سامنے بیٹھی ہوں گی۔ ہر قسم کے پھل وہاں دستیاب ہوں گے، جو اللہ سے تقاضا کریں گے وہ سب ملے گا، اور اللہ کی طرف سے بار بار ان پر سلامتی نازل کی جائے گی۔ اور اس وقت داخل ہونے سے پہلے جنت کے اندر گنہگاروں سے کہا جائے گا اے گنہگاروں آج کے دن تم ان لوگوں سے الگ ہو جاؤ، پھر ان گنہگاروں کو جنتیوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جب اللہ کے نافرمان بندے اپنے گناہوں کو مانیں گے نہیں بلکہ کہیں گے ہم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا، تو قرآن مجید میں آیت نمبر 64-65 میں اللہ فرماتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم، پھر ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، پھر ان کے منہ ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا گناہ کیے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پھر ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے کہ یہ کہاں کہاں اور کیا کیا کرتے تھے۔ بھائیوں دوستو، جب یہ آیت قرآن مجید کی صحابہ پر نازل ہوئی اس وقت ترقی کا دور نہیں تھا، لیکن ان صحابہ کی جماعت نے ہوں بہو ان آیات کو مان لیا۔ ہمارے لیے تو اب یہ ماننا ہی آسان ہے، روبوٹ ہے، USB کے اندر سارا ڈیٹا ایک TB تک چلا جاتا ہے۔ پہلے موبائل کے اندر GB آتا تھا، 64 GB آتا تھا، اب موبائل 1 TB پر چلا گیا، USB 1 TB سے اوپر چلی گئی ہے، اب روبوٹ باتیں کر رہا ہے۔ تو اب تو قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنا آسان ہے، بلکہ اگلی آیتوں کے اندر آ رہا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اس وقت یہ بندہ کہے گا اپنے اعضاء سے کہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا تھا، لما شہدتم علینا، آج تم ہی میرے خلاف ہو گئے۔ تو یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ، کہ بھائی ہم تو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ زبان کیا ہے، اس کو الگ کر کے ادھر رکھ دیں تو یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ آج اللہ نے ہمارے اندر گویائی ڈال دی، تو آج ہم وہی بات کریں گے جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ آخری سورت کے اندر اللہ جل شانہ نے سورہ یاسین کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا، ایک کافر نضر بن حارث صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آیا کہ اس کے ہاتھ کے اندر بوسیدہ ہڈی تھی، اور اللہ کے نبی سے کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، اچھا اس بوسیدہ ہڈیوں سے تمہارا خدا ہمیں زندہ کر دے گا اس حال میں کہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان ہڈیوں کو وہی ذات زندہ کرے گی کہ جب تم کچھ نہ تھے تو اللہ نے پیدا کر دیا، تو اب کم سے کم یہ ہڈی تو موجود ہے، اللہ اس کو بھی پیدا کر دے گا۔ آخر سورت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرنا چاہے تو وہ صرف اتنا کہتا ہے کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے کے اندر ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ صافات کے اندر
فرشتوں کی صفبندی کا تذکرہ ہے، فرشتوں کے اعمال نامے لے کر جانا آنا اس کا تذکرہ ہے، آسمانوں اور زمین کے رب کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی اس وقت کا تذکرہ ہے کہ جب جنتی جنت میں جانے کے بعد اللہ سے یا کسی فرشتے سے کہے گا کہ میرا ایک دوست دنیا کے اندر تھا، وہ دنیا کے اندر جب تھا تو وہ میرے کو برگلایا کرتا تھا، مجھے دین سے ہٹانے کی کوشش کیا کرتا تھا، تو فرشتہ اس سے کہے گا تمہیں اس کو دیکھنا ہے، انتم مطلعون، تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، اللہ تعالیٰ اس کو جب اجازت دیں گے تو وہ جا کر جہنم کے اندر جھانکے گا، اپنے اس دوست کو جہنم کی جڑوں کے اندر پائے گا اور کہے گا تاللہ کدت لتردین، اللہ کی قسم تو قریب تھا مجھے ہلاک کر دیتا، ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کا فضل مجھ پر نہ ہوتا اور میں تیری باتوں میں آ گیا ہوتا، لکنت من المحضرین، تو میں بھی تیرے ساتھ جہنم کے اندر پڑا ہوا ہوتا۔ جنتیوں کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں بمثل ھذا فلیعمل العاملون، بھائی یہ ہے محنت، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے آگے بڑھو، اس کے لیے عمل کرو۔ اس کے بعد انبیاء کرام کے تذکرے میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جب انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے بچے سے کہا، حالانکہ وہ بچہ ابھی چلنے کے قابل ہوا تھا، بعض علماء نے فرمایا 6 سال، بعض نے کہا 10 سال کا وہ بچہ حضرت ابراہیم تھا، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا مشورہ ہے، تیری کیا رائے ہے؟ آخر بیٹا بھی تو نبی کا تھا، کہنے لگا ابا جان جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ میرا شمار نیکوکار لوگوں میں پائیں گے۔ اللہ فرماتے فلما اسلما، جب ان دونوں نے میری بات مان لی، وتلہ للجبین، پیشانی کے بل حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا، اور اس لیے پیشانی کے بل لٹایا، مفسرین نے لکھا ہے گلے سے ذبح اس لیے نہیں کہا کہ کہیں پدری شفقت نہ جاگ جائے، اس لیے پیشانی کے بل لٹا کر ذبح کرنا چاہا۔ تو ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے ابراہیم سے کہا ابراہیم ہم نے تو صرف تمہاری آزمائش لینی تھی کہ آیا تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور اس کے بدلے اللہ فرماتے ہیں وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ایک مینڈا بھیج دیا جس مینڈے کو انہوں نے ذبح کیا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ فرماتے ہیں وترکنا علیہ فی الآخرین، یہ رسم بطور سنت ہم نے اگلی تمام آنے والی امتوں پر قربانی واجب کرنے کی صورت میں ڈال دی۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ، حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ، مچھلی والا جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے جس کا تذکرہ سورۃ الانبیاء کے اندر ہو چکا ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت کے اندر کہ بھائی یہ ساری جتنی کی جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے ہم بتانا تم کو یہ چاہتے ہیں کہ رسولوں کو ان کی قوم تنگ کرتی رہی، لیکن ہمارا بھی یہ وعدہ تھا کہ آخر ہم نے بھی مدد رسولوں کی ہی کرنی ہے، اور ہم نے انجام کے طور پر مدد اپنے رسولوں کی کری۔ سورہ صاد، سارے کفار مل کر جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ ابو جہل ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بیمار ہیں، کل کو ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر ہم محمد کے خلاف ہوتے ہیں تو عرب ہمیں تانا دیں گے اور بولیں گے اچھا جب تک اس کا چچا زندہ تھا تم کچھ کر نہیں سکے، اب چچا کیا گیا تم اس کے مخالف ہو گئے۔ تو سب نے مل کر پروگرام بنایا اور ابو طالب کے پاس چلے گئے، اس حال میں کہ ابو طالب بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اور کہنے لگے ابو طالب تمہارے بھتیجے نے ہمیں بڑا تنگ کر دیا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف ابو طالب کے پاس مجلس کے اندر تشریف لائے تو ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے یہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ سارے کفار میں سے ایک بندے کو اپنا اسپوک پرسن اور نمائندہ بنایا اور اس نے کہا محمد ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، اگر تمہیں مال چاہیے تم چودراہٹ چاہتے ہو تو ہم تمہیں مال دینے کو تیار ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہم اپنا بڑا اور پیر منتخب کر لیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم مکہ کی حسین ترین عورت سے تمہاری شادی کر دیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہو۔ جب یہ بات سنی تو بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا ابو طالب اے میرے چچا جان کیا میں ان کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس بات کو سن کر عرب عجم قیصر و کسریٰ سب کے سب سر نگو ہو جائیں اور جھک جائیں۔ ابو طالب اور سب نے کہنے لگا بھلا کیوں نہیں بتائیں آخر وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ
तुफ्लिहू, اے سب کے سب لوگوں اللہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، جب یہ بات انہوں نے سنی تو یہ سارے سرکاران کھڑے ہو گئے اس حال میں کہ اپنے کپڑے جھاڑنے لگے، جو اعراض کی طرف اشارہ تھا، اور کہنے لگے ہم جا رہے ہیں وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، ہم اپنے معبود کو مانتے ہیں، تم اپنے معبود کو مانو۔ لگتا ہے کہ تم کو پاگل پن آ گیا ہے، تم کو مجنون بن گئے ہو۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے جہاں مزید قوموں کا تذکرہ کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ کہ جب ان پر آزمائش آئی تو حضرت ایوب نے اللہ سے کہا انی مسنی الشیطان وبنصب وعذاب، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آزمائش دور کر دی۔ حضرت یسع، حضرت ذوالکفل جن کے نبی ہونے کے اندر اختلاف ہے، ان کے بارے میں تذکرہ ہوا۔ جنت کی نعمتوں کے تذکرہ کرنے کے بعد جہنم کے بارے میں جہنمیوں کے اس قول کا تذکرہ ہوا کہ جہنمی جنت کے اندر جا کر کہیں گے کہ اللہ جن لوگوں نے ہمیں برگلایا تھا آپ ہمیں ان کے سامنے کر دیں تاکہ ہم ان کو مزید اپنے پاؤں رون کر جہنم میں ڈال دیں۔ اللہ فرمائیں گے تمہارے پاس سارے میرے پیغام آئے تھے لیکن تم نے ان کا ٹھٹا کر دیا۔ سورہ زمر کے اندر اللہ جل شانہ نے جہاں رات کی، دن کی اور دوسرے کچھ سورج چاند کی اور دوسرے نصیحت کی بات کی، وہیں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال سے پیدا کیا کہ تم تین اندھیریوں میں تھے، یعنی ایک تو ماں کے پیٹ کی اندھیری، ایک رحم کی اندھیری، اور ایک ماں کے رحم کے اندر جو جھلی ہے باریک پڑتا ہے اس کی اندھیری کے اندر اللہ تعالیٰ تم کو مرحلے وار بنا رہا تھا اور بنا کر تم کو باہر کھڑا کیا۔ یہ اللہ تمہارا پالنے والا ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ساتھ ہی انسان کی نعمت کا تذکرہ کیا کہ جب انسان کو نقصان پہنچتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ اللہ کی طرف خوب رجوع کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ اس کو نعمت دے دیتے ہیں نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور اس سورۃ کے اندر فرمایا آخر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ایک وہ شخص ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے، دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس علم نہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت حاصل کرتے اس قرآن سے حقیقی معنی کے اندر عقل مند لوگ ہیں۔ ساتھ ہی اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ یہ احسن الحدیث ہے، یعنی تمام کتابوں میں سب سے بہترین کتاب ہے۔ اس کی ایک صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جب یہ کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ لوگ جو اپنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں پھر ان کے دل اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی صفت کا تذکرہ کیا کہ جب انسان سونے لگتا ہے تو نیند کو کہا جاتا ہے کہ نیند موت کی بہن ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو سوتے وقت اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ ایک زمانے تک دنیا کے اندر مرنے کے چند ہی طریقے ہوا کرتے تھے، یا تو کسی حادثے کے اندر مر جایا کرتا تھا، یا کسی اونچی چیز سے گھر کر، یا کسی سانپ زہریلے کے ڈسنے کی وجہ سے مرتا تھا، یا پھر میدان جنگ کے اندر مرا کرتا تھا، اور یا پھر آخری یہ کہ جب انسان رات کو سوتا تو صبح اٹھتا ہی نہیں تھا۔ اب پریشانیاں، بیماریاں اتنی آ گئی کہ تقریباً لوگ بیماریوں سے مرنے والے ہیں، بہت کم اکا دکا سنتے ہیں کہ رات میں سویا صبح اٹھا نہیں۔ حالانکہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو قرآن بتاتا ہے کہ رات کو سونے کے بعد اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور اس کی روح پرواز کرنے کے بعد اگر اچھی مجلس میں جاتی ہے تو اچھے خواب آتے ہیں، بری مجلس میں جاتی ہے تو برے خواب آتے ہیں۔ پھر دو ہی باتیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہے کہ اس نے دوبارہ اٹھنا ہے تو اللہ تعالیٰ روح کو اس کے پاس دوبارہ بھیج دیتے ہیں، وہ اٹھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سو کر اٹھنے کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کر دیا، لیکن یاد رکھنا آج تو زندہ ہو گئے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دن سوئے تو اٹھو ہی نہیں، پھر اس دن قیامت کے دن ہی اٹھو گے۔ اور دوسرا اس کا تذکرہ کیا کہ اگر اس کی موت کا وقت آ گیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیند کی حالت کے اندر ہی اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ ایمان والوں کو ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کو مخاطب کر کے کہا قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر خوب ظلم کر لیے، گناہوں کے اندر منڈلانے لگے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہرگز مت ہونا، اللہ سے توبہ کر لو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت اچانک آ جائے اور تم کہنے لگو یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، وائے ندامت میں اللہ کے معاملات میں بڑی کوتاہی کرتا رہا اور
اور میں دین کے بارے میں مذاق کرتا رہا، یا تم یہ کہنے لگو کہ اگر اللہ کو مجھے ہدایت دینی ہوتی تو میں ہدایت مل جاتی، یا پھر جب تم عذاب کو دیکھو تو یہ اللہ سے کہو لو ان لی کرہ، کہ کاش ہے اللہ ایک دفعہ دنیا میں لوٹا دے، میں نیکوکار بن جاؤں گا. تو اللہ فرمائیں گے بلا بچار کا آیا کہ تیرے سارے پیغامات میں نے تجھ تک پہنچا دیے تھے لیکن تو نے نہیں مانا، اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ایسا کر لیں ہم آپس میں ڈیل کر لیتے ہیں. ڈیل یہ ہے کہ تھوڑا عرصہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، تھوڑا عرصہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کر دیں گے، اس طرح آپس میں جھگڑا بھی نہیں ہوگا. اس پر یہ آیت نمبر 64 اور 65 اتری کہ اللہ نے فرمائے نبی سے کہہ دیجئے اے جاہلو غیر اللہ تعبدونی اعبد، اللہ کے علاوہ تم مجھے عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو، تمہیں نہیں یہ پتا کہ مجھ پر اور جتنے مجھ سے پہلے انبیاء آئے سب پر یہ وحی کی گئی کہ اے نبی اگر آپ نے رتی برابر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیجیے اور اللہ کی شکر گزار بندوں میں بن جائیے. سورہ مومن کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب سب کو موت دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کون کون زندہ ہے، تو فرشتے کہیں کہ ہم زندہ ہیں اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل کو حکم دیں گے کہ حملۃ العرش یعنی عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، ان کی روح قبض کر دو. حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کر لیں گے، پھر حکم ہوگا کہ اسرافیل کی کر لو، اس کی کر لیں گے، پھر حکم ہوگا میکائیل کی کر لو، اس کی کر لیں گے، پھر حکم ہوگا کہ حضرت جبرائیل جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں اس کی کر لو. حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل کی روح بھی قبض کر لیں گے. اللہ پوچھیں گے کون ہے، حضرت اسرائیل کہیں گے ایک میں ہوں اور ایک اللہ آپ ہیں. اللہ فرمائیں گے تو بھی مر جا. پھر اللہ تعالیٰ قیامت اس دن قیامت کے دن پوری انسانیت کو للکار کر کہیں گے لمن الملک اليوم. ہاں بھائی کتنے فرعون، کتنے شداد، کتنے خدائی کے دعوے کرنے والے، کہاں ہیں متکبر. لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے. جب کوئی جواب نہیں ملے گا تو اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج ایک اکیلے یکتا غضب و غضب قہر والے کی بادشاہت ہے اور آج ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. اس صورت کے مزید مضامین حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر کے اندر فرعون کی اس بات کا تذکرہ کہ فرعون نے بالکل آخری وقت کے اندر ایمان لانا چاہا لیکن فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا. اللہ کا طریقہ اور سنت یہ ہے کہ ہمارے عذاب کو دیکھ لے گا، اب ایمان لانے والا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرو. الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء وسلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء وبارك على محمد حتى لا يبقى من بركتك شيء. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إني أسألك الدين والدنيا في الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. واجعله لي حجة يا رب العالمين. واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.